بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیاتن عاریاتن، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور۔ جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے ہیں۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون تو ٹھیک ہے۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح؟ بہرحال جی یہ کہہ رہے کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم، کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہیں، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے۔
تو یو پی سے انہوں نے پوچھا, یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں. اس میں دادی, وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا, کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے, بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے, والدہ کی, اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی, لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں, ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم, کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے, اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے, سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے, لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے, اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے, یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے, تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے, لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے, لیکن کوئی فرض نہیں ہے. اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا, کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے. دیکھیں, دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا, البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے, احترام کرتا ہے, تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا, یہ عرف پر چھوڑا گیا. تو اذان کے شاعر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے, تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں, وہ تھوڑا سمٹ جائیں, تھوڑا ایک یعنی وقار ظاہر کریں. تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہگار ہوں گی, تو گناہ تو نہیں ہے, لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس, تو بہتر تو یہی ہے اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی. تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں, حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت, تو باتیں بھی نہ کی جائیں, اذان کو سنا جائے. البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی ہو, کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے. باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں, تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل, لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے. ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے, چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے, اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. اسلام میں پردے کے